السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس کا داعیہ اور ضرورت یہ پیش آئی کہ ہمارے واٹس ایپ گروپ جو مسئلے مسائل کا ہے اس پر ایک سوال کسی صاحب کی طرف سے آیا تھا، اور ایک دو اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئیں۔ سوال یہ آیا تھا کہ ہماری مسجد کے امام صاحب کی سیلری 5,000 روپے ہیں، تو کیا ان کو صدقے کی نیت سے اور پیسے دے سکتے ہیں؟ صدقے کے پیسے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو جواب ان کو یہ دیا گیا کہ بالکل کر سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے، گنجائش ہے، اور اگر یہ نفلی صدقہ ہے تو، اور اگر وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ دیں گے تو وہ بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج ہم نے ہمارے مسجد کے امام صاحب کا یہ حال کیوں بنا دیا؟ یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی کہ ہمیں امام صاحب کو صدقہ دینے کی ضرورت پیش آئی؟ بلکہ ہم نے مشورے میں یہ عرض کیا کہ جتنی بھی رقم ہم دینا چاہتے ہیں اوپر سے، صدقے کی نیت کے بجائے ہدیے کی نیت کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ اس میں دو ثواب ملنے کی امید ہے۔ ایک تو ہم نے امام صاحب کی ضرورت پوری کی، اور دوسرا ان کی سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس کا خیال کیا۔ تو ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں۔ آج ایک عام مزاج اور عام نظام بنتا چلا جا رہا ہے کہ امام صاحب کی تنخواہ انتہائی کم ہے۔ مسجد کے ذمہ داران، ٹرسٹیان، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی فائنینشلی پاور دیا ہے، ان کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ دست بستہ عرض یہ ہے کہ ہم ذرا سوچیں، جو تنخواہ ہم دے رہے ہیں کیا اتنی تنخواہ میں ہمارے گھر کا نظام چل سکتا ہے؟ ہمارے یہاں پچھلے ہفتے ایک امام صاحب کی طرف سے آڈیو ریکارڈنگ وائرل ہو رہی تھی، جس میں یہ امام صاحب اپنا دکھ سنا رہے تھے۔ حقیقت کیا ہے واللہ عالم، لیکن امام صاحب دکھ یہ سنا رہے تھے کہ ہماری ان کی تنخواہ 3100 روپے ہیں، 3100 روپے، اور اس میں 1000 روپے لائٹ بل جاتا ہے۔ اب ذرا ہم بتائیں کہ کیا 2100 روپے میں کوئی گھر چل سکتا ہے؟ 3100 روپے میں تو ٹرسٹی صاحب کے گھر کا دودھ آتا ہے ایک مہینے کا، تو گھر کیسے چلے گا؟ اسی طرح ہمارے اس ٹاپک کو اختیار کرنے کی اور بولنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہوئی کہ اس عاجز نے کل ایک امام صاحب کو، جو ایک مسجد کے امام رہ چکے ہیں، اس عاجز نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، وہ مفتی صاحب بھی ہے، بیان بھی کرتے ہیں۔ ان سب کے باوجود اس عاجز نے اپنی سگی آنکھوں سے کل دیکھا کہ وہ امام صاحب رکشہ چلا رہے تھے، جو بھی وجہ رہی ہو، جو بھی حالات رہے ہو، لیکن یہ بہت امت کے لیے درد کی بات ہے، فکر کی بات ہے کہ مسجد کے امام کو ہم نے یہاں تک پہنچایا۔ کیوں وہ پہنچے؟ ہو سکتا ہے ذہن میں یہ بات آئے کہ رکشہ چلا لیں گے تو ایک دن کے 500 پروفٹ تو مل جائیں گے، امامت میں تو ایک دن کے 500 ملنا مشکل ہے۔ ہم ذرا سوچیں، بہت ساری جگہوں پر تو پیسہ ہے، جہاں نہیں ہے وہاں اپنے مسائل ہیں، ان کو بھی پیسے کی فکر اور کیسے پیسہ آ جائے اس کی فکر اور انتظام کرنا ہے۔ لیکن بڑے بڑے شہروں کا یہ حال ہے، جہاں مالداروں کی لائن لگی ہوئی ہے، فضول خرچیاں، عیاشیاں، آوارگیاں، ایک ایک پکنک پر، ایک ایک ساپوتارا اور مہابلیشور کے سفر میں لاکھوں روپے خرچہ ہو جائیں گے، لیکن وہی ٹرسٹی صاحب اپنی مسجد کے امام صاحب کو دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آج یہ مزاج کیوں بنتا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب غریب نظر آئیں تو ہی اچھا ہے؟ بہت سارے امیر صاحب کی خدمت میں ادب کے ساتھ درخواست یہ کہ یہ کیوں برا لگتا ہے کہ مولانا مالی اعتبار سے ہمارے لیول میں نہیں آنا چاہیے؟ ہماری یہ تھنکنگ اور سوچ کیوں بن گئی کہ مولانا ہمارے لیول میں نہیں آنا چاہیے؟
لوگوں کو سوال ہوتا ہے وہ مولانا گاڑی کہاں سے لائے, کس نے دلائی, وہ مولانا کی سیلری تو کم ہے, مولانا ادھر کیوں رہتے, وہ مولانا اتنے مالدار کیسے ہو گئے. ہمارے عالم صاحب اگر دنیاوی اعتبار سے بھی, فائنینشلی پاور کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. ایک مرتبہ قطر کے ایک صاحب کہنے لگے اس عاجز سے کہ ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب کے کرتے کا جو بٹن ہے نا وہ ہمارے بٹن سے اچھا ہونا چاہیے. کرتا تو دور کی بات, وہ ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں. ذرا ہم سوچیں 2100 روپے میں کیا گھر چلے گا. 10-15 دن کے بعد جب فاقہ ہوگا, امام صاحب نماز پڑھائیں گے, نماز میں کیا ان کو پیسے کا ٹینشن نہیں ہوگا؟ میرے بچے کا دودھ میں کیسے لاؤں گا, میری بیوی کی دوائی میں کیسے لاؤں گا؟ امام صاحب یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. یہ چیز ان کو نماز میں پریشان کرے گی اور ان کی نماز کا اثر مقتدیوں اور لوگوں کی نماز پر پڑے گا. ہم یہ چیز کیوں نہیں سوچ رہے ہیں؟ ہم علماء کا, ہماری مسجدوں کے امام کا کیوں خون چوس رہے ہیں؟ اور ہم نے ہماری مسجدوں کے مؤذن صاحب کا تو کیا حال بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, اطول الناس عناقا یوم القیامت المؤذنون, قیامت میں لمبی گردن والے اذان دینے والے مؤذنین ہوں گے. ان کا یہ اعزاز اور رسپیکٹ ہوگا کہ سب کے مقابلے میں وہ الگ اور ممتاز نظر آئیں گے. لیکن آج ہم نے مسجد کے مؤذن صاحب کا کیا حال بنا دیا. ٹرسٹی صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ تو مسجد کا نوکر ہے, خادم ہے. آج ایک اسکول کے پیون اور چپراسی کی جو پوزیشن ہے نا, اور اس کی جو سیلری ہے, اس سے زیادہ ہم نے امام اور مؤذن کے مقام کو گرا دیا ہے. وہ رسپیکٹ اور وہ مقام اور وہ سیلری امام اور مؤذن کو ہم دینے کے لیے تیار نہیں. مؤذن صاحب جھاڑو مارو, مؤذن صاحب استنجا صاف کرو, یہ کرو وہ کرو, جیسے ہمارے وہ زر خرید غلام بنا لیے گئے. یہاں تک کہ بعض ٹرسٹیان اپنے گھر کے پرسنل کام کے لیے بھی ان کو بھیجتے ہیں اسی فنڈ میں سے. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ذرا درد دل سے سوچیں. دنیا کی زندگی مختصر ہے, قبر میں جانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کیوں ہم کسی عالم صاحب کے دل کی آہ کو ان سے آہ لیں؟ ایک امام صاحب اور مؤذن صاحب کی سیلری کتنی ہونی چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. کتنی ہونی چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ کوئی فکس فگر نہیں. جس ایریے میں وہ مسجد ہے ایک بات, اور امام صاحب کے گھر میں کتنے پرسن ہیں, کتنے لوگ ہیں, یہ دو چیزیں دیکھنی ہیں. اور امام صاحب کے گھر میں جتنے لوگ ہیں, ٹرسٹی صاحب اتنے لوگ اگر آپ کے گھر میں ہوں گے تو آپ کی بیسک ضرورتیں, ہم یہ نہیں کہتے خواہشات چونچلوں کو پورا کریں, بیسک ضرورتیں کتنے میں پوری ہو سکتی ہے؟ بچے کا دودھ, اسکول کی فیس, علاج معالجہ اور جو ضروری خرچے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹرسٹیان بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. ہر سال یہ مسئلہ چلتا ہے. پہلے بیانوں میں فخر کے ساتھ کہا جاتا تھا, علماء فرماتے تھے کہ کوئی عالم صاحب کی ایسی مثال نہیں ہے جنہوں نے مالی حالات سے خودکشی کر لی ہو. اب ایسا کہنے کے لیے زبان تیار نہیں ہے, ایسے واقعات مل رہے ہیں. یہ جو لوگ سیلری پر حملہ کرتے ہیں, سیلری بڑھاتے نہیں ہیں, امام اور مؤذن کی تنخواہیں کم رکھتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا گناہ یہ کر رہے ہیں کہ آج معاشرے میں یہ سوچ بنتی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ عالم نہیں بنانا ہے. اگر بنائیں گے تو دیکھ لو ان کا فیوچر یہی ہوگا جو ہماری مسجد کے امام صاحب کا ہے. وہ آ کر بولتے ہیں سیلری نہیں بڑھ رہی. آج لوگ اپنے بچوں کو علم دین سے روک رہے ہیں, یہ ٹرسٹی لوگ اس کے برابر کے گنہگار مانے جائیں گے. کتنا بڑا جرم ہے. اور جب سے یہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہوا اور بھی زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا کہ جس میں تنخواہیں کاٹ لی گئی, بند کر دی گئی, تو لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ بھائی عالم اور حافظ بنانے کا مطلب اپنے بچے کے فیوچر کو داؤں پہ لگانا ہے, اس کی دنیا خراب ہو سکتی ہے. یہ لوگوں کی سوچ بننے لگی ہے. یہ کیوں ہوا کہ ہم نے امام اور مؤذن کی تنخواہوں کو
بس ہماری چاہت یہ کہ وہ غریب بنے رہیں، وہ اوپر نہ اٹھیں، فائنینشلی اعتبار سے وہ مضبوط نہ ہو سکیں، ان کے بچے اس اسکول میں نہ پڑھیں جس اسکول میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کی سوچ ہم نے سنی ہے اور دیکھی ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ مؤذن صاحب کا ہم اکرام کریں، امام صاحب کی عزت کریں، تو تنخواہ کا جواب یہ ہوا کہ جس جگہ پر مثلا کوئی گاؤں میں ہے تو گاؤں میں بنیادی ضرورتیں وہاں کے حساب سے پوری ہوگی، شہر میں ہے تو وہاں کے حساب سے پوری ہوگی۔ پھر ان کو بار بار ڈیمانڈ کرنا کہ بڑھا دو، اور بڑھانا تو دور کی بات، وقت پر دیتے بھی نہیں ہے بعض لوگ۔ کل آنا، عالم صاحب کو دھکے کھلا رہے ہیں پھر بھی نہیں دے رہے۔ یہ مسائل ان جگہوں کے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، نہیں ہے تو الگ بات، لیکن ہونے کے باوجود نہ دینا، پریشان کرنا، نہ بڑھانا، یہ بہت غلط بات ہے۔ تو بہرحال بہت ادب کے ساتھ اس کو درد دل سمجھیں، تانا نہ سمجھیں، یہ چیز ہماری نسلوں کو برباد کر سکتی ہے۔ ائمہ حضرات کی قدر، علماء کی قدر بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب تو بالکل بے عمل آدمی ہیں۔ ایک اللہ والے سے اس گنہگار کانوں نے سنا ہے کہ عالم اگر عمل والا ہو تو بھی اس کی رسپیکٹ اور عزت ضروری ہے، بے عمل ہو تو بھی ضروری ہے۔ اور انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ قرآن شریف کا اکرام اور اس کی عزت ہم کرتے ہیں، اگر اس کا پیج پھٹ جائے تو اس قرآن شریف کی بھی ہم عزت کرتے ہیں۔ پھٹا ہوا تو اس لیے نہیں کہ اب اس کی عزت نہیں کرنا ہے۔ تو فرمایا انہوں نے کہ بے عمل عالم کی مثال اس پھٹے ہوئے قرآن شریف کے مانند ہے، اس کا اکرام بھی ضروری ہے۔ اس کی توہین کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کے اکرام میں یہ نہیں کہ ہم اس کی تنخواہ کاٹ لیں، اس کے پیٹ پر لات مار دیں، اس کے بچوں کے پیٹ پر لات مار دیں۔ وہ تنہائیوں میں درد محسوس کرتے ہیں، اپنے اللہ ہی سے وہ مانگتے ہیں، وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کبھی کوئی رشتہ دار کے یہاں شادی آ جاتی ہے، وہ مولانا اپنی بیوی سے کہتے ہیں آپ شادی میں کیوں نہیں جا رہے ہیں، آپ فلاں جگہ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ وہاں سب بڑے بڑے ہدیے لے کر آئیں گے، میں کیا ہدیہ لے کر جاؤں گی؟ وہ امام صاحب جاتے ہیں، کسی کا کہیں سے قرض لے کر آتے ہیں۔ اس عاجز نے یہ بھی دیکھا ہے، ایک امام صاحب ایک دن میں صرف 5 لیٹر دودھ لاتے ہیں اور دن بھر اس میں پانی ملا کر چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جو سیلری ہے اس کے مطابق ہم 5 لیٹر سے زیادہ نہیں لا سکتے۔ ذرا ہم سوچیں، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قبر میں ہمیں جانا ہے، پیسہ ہو کر ہم عالم کے اور امام صاحب کے پیٹ پر لات ماریں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، بس ادب کے ساتھ اس گنہگار کو معاف کر دیں۔ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائے، اور اس وقت اجتماعی نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ شہر میں، گاؤں دیہات میں سب جگہ مکھیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک تنظیم بنائیں، ایک نظام بنائیں کہ اجتماعی طور پر ہم اس بات کا بیڑا اٹھائیں گے، امام صاحب کے گھر کا جائزہ لیں گے، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کریں گے، سال کا اناج ان کو فراہم کریں گے۔ بھائی اپنے امام کی اگر ہم قدر کریں گے، ہماری نمازوں میں جان پڑے گی۔ ہماری بستی میں آج حالات کی ایک بہت بڑی وجہ امام اور مؤذن کی تنخواہ اور ان کی ناقدری، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس لیے ہم سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور انفرادی اور اجتماعی جس سے جو ہو سکے، ایسی آوازیں بار بار اٹھائی جا رہی ہیں لیکن ہمارے کانوں پر شہروں میں جوں نہیں رینگ رہی ہے۔ اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں، اور امت کے جو با اثر لوگ ہیں، مکھیا قسم کے، پرمکھ قسم کے جو لوگ ہیں، وہ اجتماعی طور پر اس کی فکر کریں، اس کا نظام بنائیں۔ کیسے نظام بنائیں؟ کہ مثال کے طور پر ہمارے اطراف میں 2 کلومیٹر کے ایریے میں 5 مسجدیں ہیں مثال کے طور پر، تو 5 مسجد کے 10 لوگ امام صاحب اور مؤذن ملا کر ہو گئے۔ اجتماعی طور پر ایک مثال کہ 25,000 امام صاحب کی تنخواہ ہوگی، 20,000 مؤذن صاحب کی ہوگی، یہ ایک مثال ہے۔ تو اس طرح 5 مسجدوں کے 10 لوگوں کی اتنی تنخواہ ہوگی، اور محلے والے، بستی والے ان 10 لوگوں کی ماہانہ اس سیلری کی فکر کریں گے۔
شاید یہ درد دل کسی کے دل میں آ جائے اور اتر جائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء اور ائمہ کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے. صراط مستقیم پر اللہ تعالی ہمیں گامزن فرمائے، اور کسی کے پیٹ پر لات مارنے سے، اس کی بنیادی ضرورتوں پر لات مارنے سے رب کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہنے والے گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.